بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ایک سلسلہ فتنہ دجال کے تعلق سے چل رہا ہے، اس نسبت سے کہ موجودہ دور میں جو امت مسلمہ حیات ہے یہ اس کو اچھی طرح جان لے، خود اس سے سبق حاصل کر کے اپنے نسلوں تک یہ بات پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے دور میں فتنہ دجال اور دجال ظاہر نہ بھی ہوا تو یہ ذخیرہ ان کے نسلوں کے اولادوں کے کام ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اس بات کی طرف آپ تمام سامعین اچھی طرح دھیان دیں۔ ایک مرتبہ کوئی پروگرام آپ اگر سنتے ہیں تو اس کو دوبارہ سننے کی نوبت نہ آئے، یہ بہت بڑی غفلت اور سستی ہے۔ بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا روزانہ کے تو سنتے ہی جائیں، لیکن گزشتہ نمبر واری ایک ایک پروگرام کو 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 مرتبہ خود سنیں، اور سننے کے بعد پھر اپنے ماتحتوں کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو سنا بھی دیا کریں۔ یہ عمل آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، قوت حافظہ کے اعتبار سے، یاد رکھنے کے اعتبار سے۔ میں یہ اس لیے بات آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت سے احباب فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، تو میں نے کہا یہ بتائیے فتنہ دجال کے بیانات تو بہت خوب کہے، لیکن اس کے لیے میں نے جو موتی اور ہیرا دوا کے طور پر دیا تھا، کیا آپ نے اس کو پرکھ لیا؟ حیران ہو گئے، سمجھے نہیں؟ کہا میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، فتنہ دجال سے وہ بچے گا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یا سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کرے گا یا آخر کی 10 آیتیں یاد کرے گا۔ یہ شروع اور آخر کی 10 آیتیں حفظ یاد کرنے کا بھی ثواب اور روزانہ پڑھنے کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے آپ اس کو دہراتے رہیں۔ بہرحال میں اس کڑی کو آگے جوڑ دیتا ہوں جو سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا سامان لائے گی، بہت بڑی خوشی کا سامان لائے گی۔ ایک خوشی تو یہ ہے کہ روئے زمین پر 3 مقامات ایسے برگزیدہ اور متبرک ہیں جن مقامات کے بارے میں اپنے جگہ سے سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک ہے مکۃ المکرمہ،
ایک ہے مدینۃ المنورہ اور ایک ہے بیت المقدس۔ یہ تین مقامات کی سیر، سفر، زیارت اپنے جگہ سے جانے کی اجازت دی گئی ہے عبادت کے تعلق سے۔ تو اس میں بیت المقدس کا جو مقام ہے، بیت المقدس کا، اس کا نام بھی اور اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے بہت کم آتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ بیت المقدس کا بھی مقام ایسا ہی برگزیدہ، ایسا ہی متبرک ہے جیسے مکۃ المکرمہ اور مدینہ پاک ہے، اگرچہ اس کی فضیلتیں کچھ خاص اور زیادہ ہیں۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر کی بات، بیت المقدس یہ تاریخ اسلام کے اندر 3 مرتبہ فتح ہوگا۔ 2 مرتبہ فتح ہو چکا ہے، اب 1 مرتبہ فتح ہونا باقی ہے۔ پہلی مرتبہ قریشی اور عربیوں کے ذریعے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ فتح ہوا تھا، جنگ کیے بغیر۔ چابیاں ہی امیر المؤمنین کے سپرد کر دی انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا نمبر، ازبکستان کا ایک نوجوان اور مرد قلندر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، وہ جوان العمر، شجاعت اور بہادری کا پیکر، اس نے باقاعدہ اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ملک شام میں اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ پھر اس کے بعد اب تیسرا وقت آ پہنچا ہے بیت المقدس، پھر ان دشمنوں کے یہود، نصارہ اور کافروں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اب اس کو فتح کرنے کے لیے پروردگار عالم سیدنا حضرت امام مہدی کو بھیج دیں گے۔ آمد مہدی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد بیت المقدس کی فتح ہے، اور وہ قریب آ چکی ہے۔ وہ کتنے قریب ہے اس کا علم پروردگار عالم کو ہے، خدا بہتر جانتا ہے وہ کتنے قریب ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو لا کر کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا کیا تھا، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ کو یہاں ٹھہرا کیا تھا میں نے کہ جب مقام ابراہیم اور رکن حجر اسود کے درمیان آپ طواف کے چکر میں ہوں گے تو آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ الامام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فاستمعوا واطیعوا۔ اے انسانوں کی جماعت، یہی ہے امام مہدی، ان کو دیکھو اور قریب جاؤ، ان کی بات کو سنو اور ان کی تابعداری کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس وقت مہدی موعود کی عمر 40 برس کی ہوگی، مدینہ طیبہ کے اندر وہ ہوں گے، ان کو خود ہی معلوم نہیں ہوگا میں ہی مہدی موعود ہوں۔ ایک خلیفہ، ایک بادشاہ جو مدینہ پاک کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے، کس کو خلیفہ بنائیں، کیسے سلطنت چلے گی۔ سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے بادشاہ کی اور خلیفہ کی ضرورت ہے۔ لوگ تلاش کریں گے کہ ان لوگوں کی نگاہ مہدی پر پڑے گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مہدی اپنے آپ کو چھپائیں گے، امام مہدی اپنے آپ کو چھپائیں گے،
छुपते छुपते छुपाते हुए मदीने में बाकायदा छुपते रहेंगे। जब लोग ज्यादा ही तलाश करेंगे तो वहां से भाग कर चले जाएंगे। 2 नुक्ते नोट कर लो। इमाम महदी की जब आमद होगी तो वो अपने आप को छुपाएंगे, वही महदी होंगे। और जो खुद दावा करे महदी होने का, वो महदी नहीं हो सकता, वो झूठा हो सकता है। दूसरा नुक्ता, इमाम महदी को तलाश करेंगे खिलाफत के लिए, सरदारी के लिए, बादशाह के लिए, ओहदे के लिए। ये ओहदे का चक्कर फितनों से भरा हुआ है। ये ओहदे ही का मामला इंसानों के ज़मीर से खेलने वाला है। जो नेकुकार बंदे होते हैं, खिदमतगार बंदे होते हैं, वफादार होते हैं, वो कभी खिलाफत के पीछे नहीं पड़ते। वो भाग चुके होंगे। वो भाग करके मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे। और मक्कतुल मुकर्रमा जाने के बाद तवाफ़े काबा में जब वो होंगे तो उस वक्त रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान जब आवाज आएगी तो लोग उनको पहचान लेंगे। जब लोग उनको पहचान लेंगे तो करीब आएंगे, जमा हो जाएंगे, बैत का सिलसिला चालू हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खरासान से एक बहादुर आएगा, नाम उसका मंसूर होगा। वो अपनी फौज लेकर आपके पास आएगा और आपके लश्कर में वो शामिल हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब हजरत महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर तैयार होने लगेगा, मुल्क शाम, फलस्तीन, उर्दन, ये जितना भी एरिया है वो तमाम मुल्क शाम के ऊपर काफिरों की और यहूदियों की हुकूमत होगी। बहुत से जालिम बादशाह वहां होंगे। एक जालिम जिसका नाम है सुफियानी जालिम अपनी पूरी की पूरी फौज के लेकर हजरत महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए निकलेगा। वो मुल्क शाम से मक्कतुल मुकर्रमा का रास्ता नापेगा। जब वो आएगा, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने पाक के दरमियान एक मकाम है, उसका नाम है बैदा। मैदान है, मैदान रास्ते ही में पड़ता है बीचों बीच, उसका नाम है मैदान। सैयदना हजरत महदी की ये करामत सारे लोग देख लेंगे। अभी मक्का पहुंचा नहीं, कई मील दूर है, जमीन फट जाएगी और सारी की सारी फौज लुकमा बन जाएगी। ये खबर सारी जमीन पर फैल जाएगी कि सैयदना महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल खुद कत्ल हो गया, खुद धंस गया, खुद अजाब का शिकार हो गया। इमाम महदी ये सच्चे हैं, ये हक परस्त हैं, वही मऊद है। उसके बाद मशाइखीन का, उलमाए रब्बानीन का, मुल्क शाम से, इराक से, मशरिक से, हिंद से, तमाम के तमाम जजीरों से, पहाड़ों से ये लोग चले आएंगे और हजरत महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में शामिल होंगे। और फिर इसके बाद इनके हाथ में काले झंडे भी होंगे। ये भी हदीस में निशानी बयान फरमाई। जब सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा, क्या मंजर होगा। अल्लाहु अकबर शामिल होने वाले का क्या एहतराम और इज्जत होगी, कितने बड़े बुलंद मकाम के होंगे, कैसी वो घमासान लड़ाई होगी। अमीर जिसके आले रसूल हसनी और हुसैनी मर्द सादात के कलंदर
سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، میرے سرکار نے اپنی پیاری زبان سے اس لشکر کی، اس میدان کی، اس جنگ کی کیا تعریف فرمائی اور شامل ہونے والوں کے لیے کیا اعزاز دے دیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ضرور آپ کو بتا دوں گا۔ انتظار کیجیے بے چینی کے ساتھ۔ میرا آخری وہی جملہ، اس کو بار بار سنیے، یاد کیجیے کہف کی 10 آیتیں اور پھر آخر کی 10 آیتیں ہر ایک گھر کو، ہر ایک فرد کو یاد ہونا ضروری ہے۔ میری دلی تمنا اور تڑپ ہے اس دجالی فتنے سے بچنے کے لیے بس میں انتظار کروں گا۔ میرے سننے والے صاحبین اور محبت کرنے والے میری ذات سے نہیں بلکہ خدا نے مجھے جو بٹھایا ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سنانے کے لیے میں انتظار کروں گا۔ مجھے میسج آئیں گے کہ ہمارے گھر کے پورے کنبے نے یاد کر لیا۔ دعا فرمائیے آگے کی بھی موتی اور ہیروں کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ آپ تماموں کو منظور فرمائے اس توفیق سے، اور آپ کے طفیل میں مجھے بھی ساری امت کو اس کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔